الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس آیت کریمہ کی تشریح پچھلے کئی جمعوں سے چل رہی ہے، اور جو اس کا بنیادی مقصد ہے الحمدللہ وہ پچھلے بیانات میں واضح ہو چکا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی نیک کام بظاہر کتنا ہی معمولی معلوم ہوتا ہو، اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کوئی برا کام دیکھنے میں کتنا ہی معمولی معلوم ہوتا ہو، اس کو معمولی سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے. اسی بات کی کچھ تفصیل اور تشریح پچھلے کئی جمعوں میں عرض کرتا رہا ہوں، لیکن اس بات کی وضاحت سے ابھی دل بھرا نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسا عظیم نسخہ ہے کہ اگر اس کی اہمیت کا ہم لوگوں کو کما حقہ احساس ہو جائے تو وہ دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. وہ اس لیے کہ بعض کام، نیکی کے بعض کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے میں کچھ مشقت ہوتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، یا روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اس کا اگرچہ وہ نیکی کا کام ایسا ہے کہ اس کا فائدہ ایسا ہے کہ اس کے آگے وہ محنت کوئی حقیقت نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی ایک انسان یہ سوچتا ہے بھائی مجھ سے وہ محنت ہو نہیں سکتی. مثلا تہجد کی نماز ہے، آخر شب میں رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھنا بڑی فضیلت کا کام ہے، لیکن اس میں کچھ محنت ہے، نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اس واسطے ہم جیسے کم ہمت لوگ وہ اس سے محروم رہتے ہیں، ہم سے نہیں اٹھا جاتا. یا مثلا صدقہ خیرات ہے بہت زیادہ، تو اس میں روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. بسا اوقات آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس جتنی آمدنی ہے اس میں میرے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں صدقہ خیرات کروں. حالانکہ اگر نکالنا چاہے تو تھوڑا بہت تو نکال ہی سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال کچھ روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. لیکن بے شمار نیکیاں ایسی ہیں جن میں نہ محنت، نہ مشقت، نہ کوئی خرچ، پھر بھی ہم لوگ اس سے
محروم ہیں، اور اس وجہ صرف اس وجہ سے معروم ہیں کہ ان کی اہمیت کا احساس نہیں، ان کے فائدے کا احساس نہیں، ان کی طرف سے غفلت ہے، بے پرواہی ہے، اور اس بات کی ضرورت کا احساس نہیں کہ اپنی نیکیوں کی مقدار میں اضافہ کرنا کتنا ضروری ہے ہمیں مرنے سے پہلے پہلے۔ نہ جانے کب موت آ جائے، نہ جانے یہ زندگی کس وقت ختم ہو جائے۔ آج کے حالات میں آپ دیکھتے ہو کہ بیٹھے بیٹھے آدمی رخصت ہو جاتا ہے، وہاں تو جا کر نیکیاں ہی کام آئیں گی، نہ روپیہ کام آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بہن کام آئے گی، نہ باپ، نہ ماں، نہ بیوی، نہ شوہر، وہ تو نیکیاں ہی کام آئیں گی۔ ان نیکیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت بھی دلوں میں نہیں۔ اس کی وجہ سے یہ کام جس میں نہ کوئی محنت، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی خرچ، اس سے بھی محروم ہے۔ تو دل چاہتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا اس کی مثالیں دے کر ان کو ذرا سمجھایا جائے۔ مثلا مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صدقہ ہے، یہ ایسا ہی ثواب ہے اس میں جیسے کہ صدقے کا ثواب۔ اب بتائیے کہ کسی جو مسلمان بھائی مل رہا ہے، ملاقات ہو رہی ہے اس سے، تو اگر اس وقت آدمی اپنے چہرے پر بشاشت کا اظہار کر دے اور چہرے پر خندہ پیشانی کا مظاہرہ کر لے تو کیا محنت ہے اس میں، کیا مشقت ہے، کیا پریشانی ہے، کیا خرچ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن چونکہ اس کی اہمیت کا احساس نہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ بھی ایک نیکی ہے اور اس پر صدقہ کا ثواب ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم اس سے محروم رہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ طبیعت ہی کچھ ایسی بعض لوگوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ ملاقات کریں گے تو کوئی اس کے اوپر ملاقات کے وقت میں کوئی بشاشت کا اظہار نہیں ہوتا اور شروع ہو کر بہت ہی سنجیدہ ہو کر ملاقات کریں گے۔ اگر اسی کے اندر ذرا سا تغیر پیدا کر لیں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی اور آپ نے اس کو صدقہ قرار دیا ہے، تو ہر ملاقات پر صدقہ، ہر ملاقات پر اجر، ہر ملاقات پر اتباع سنت کا ثواب۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بڑے خوبصورت صحابی تھے، یوسف ثانی سمجھا جاتا تھا ان کو اپنی خوبصورتی حسن جمال میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد سے لے کر آخر دم تک جتنی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سامنا ہوا، ملاقات بھی نہیں، جب بھی کبھی سامنا ہوا، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تبسم میں نے دیکھا، ہمیشہ تبسم کے ساتھ میں آپ کے سامنے آتا، آپ تبسم فرماتے، جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے، دل کھل جائے۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جتنی مرتبہ انسان دوسرے اپنے مسلمان بھائی سے ملے گا اور خوش خلقی سے ملے گا، خندہ پیشانی سے ملے گا، تو اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اتباع سنت کا اجر و ثواب حاصل ہوگا، اور اس کے کتنے انوار و برکات ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی انسان سے اللہ کی خاطر محبت کرنا،
اس سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، اس سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہیے، اس سے کوئی اپنی غرض وابستہ نہیں ہے، صرف اس لیے محبت کرتا ہوں اللہ کے خاطر۔ کس طرح اللہ کی خاطر ہونے کا کیا معنی؟ اللہ کی خاطر ہونے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مثلا کوئی آدمی ہے، وہ اس سے ہم کوئی دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس سے اس لیے محبت ہو کہ بھئی دین کا علم اس سے حاصل ہو رہا ہے، یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ کوئی آدمی ہے جو اگرچہ ہمارا براہ راست اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہے، عبادت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہیں، اس سے محبت اس وجہ سے ہے، چاہے ہماری کبھی اس سے ملاقات بھی نہ ہوئی ہو، لیکن غائبانہ ذکر سنا ہوا ہے، یا اس کو دور سے دیکھتے ہیں کہ اس کے معاملات اتنے اچھے ہیں، تو اس سے دل میں محبت پیدا ہوئی، اس وجہ سے ہوئی کہ اللہ کی خاطر ہوئی، اپنی کوئی غرض نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ کسی سے محبت اللہ کی خاطر ہونے کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اور کچھ بھی نہیں، تو یہ صاحب ایمان ہے، مسلمان بھائی ہے، اس وجہ سے محبت ہے، میری کوئی غرض اس سے وابستہ نہیں، میرا کوئی مفاد اس سے اٹکا ہوا نہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ بھی حب فی اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑا عظیم ثواب ہے، اس کا اتنا عظیم ثواب ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعین میں سے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو وہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے، لاڈلے صحابی، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ادریس خولانی ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضرت مجھے آپ سے اللہ کی خاطر محبت ہے۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا ذرا سوچ سمجھ کر کہو، کیا واقعی مجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں اللہ کی خاطر محبت۔ انہوں نے کہا میں پھر پوچھتا ہوں کیا واقعی اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو؟ 3 مرتبہ پوچھا حضرت معاذ بن جبل نے۔ جب تینوں مرتبہ انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بار بار آپ سے اس لیے پوچھا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے کہ جب 2 آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، اور ایک بات میں یہ آتا ہے کہ وہ میدان حشر میں نور کے ممبروں پر ہوں گے وہ لوگ۔ اس لیے میں تمہیں یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ تم نے جو محبت کا اظہار کیا اللہ کے لیے، اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ اور ساتھ ہی ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی مسلمان بھائی سے اللہ کی خاطر محبت ہو تو اس کو بتا بھی دو کہ مجھے تم سے اللہ کی خاطر محبت ہے، اس سے جانبین کی محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب بتائیے یہ عمل کہ کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرنا، یہ عمل نہ کوئی محنت، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی پیسے کا خرچ، لیکن اس کی وجہ سے کتنی بڑی عظیم فضیلت حاصل ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن، جس دن کی سختیاں مشہور و معروف ہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو عمل چھوٹا سا ہے لیکن ثواب اتنا بڑا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یہ بظاہر دیکھنے میں معمولی بات معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں بڑا عظیم ثواب ہے۔ کسی مسلمان کی تسلی کر دینا، تسلی کا کوئی کلمہ کہہ دینا،
کسی شخص کو کوئی تکلیف پیش آئی، اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، اس کو کوئی غم یا صدمہ پہنچ گیا، آپ نے اس کو تسلی دینے کے لیے کچھ کلمات کہہ دیے، تو اس کو حدیث میں فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ یا غم زدہ کی تسلی کے کلمات کہہ دے تو جتنا ثواب اس کو اس تکلیف پر ملا ہے اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو بھی ملے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو، مسلمان کو دنیا میں جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صدمہ، تشویش، غم، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، اجر ملتا ہے، عظیم اجر ملتا ہے. تو فرمایا جس نے تسلی کے کا کلمہ کہہ دیا کسی مصیبت زدہ کو، کسی غم زدہ کو، اس کے اوپر اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس مصیبت زدہ کو اپنی مصیبت پر ملا. اب یہ کیا اس میں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے یہ جملہ کہہ دینے میں؟ کسی شخص کو کسی تکلیف سے بچا لینا، کسی تکلیف سے بچا لینا، یعنی اپنے عمل سے اس بات کا اہتمام کرنا کہ کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچ جائے. چلتے ہوئے راستے میں اگر آپ دوسروں کے واسطے اس بات کا خیال رکھیں کہ میرے وجود سے دوسرے چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو، تو یہ تکلیف سے کسی مومن کو بچانا یا کسی بھی انسان کو بچانا، بلکہ کسی جانور کو بچانا، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اب آج کل یہ ہمارے ہاں مسئلہ چل پڑا ہے کہ ٹریفک کے قواعد ہوتے ہیں، وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ سب لوگ اطمینان کے ساتھ اپنے راستے کو اختیار کر سکیں، کسی کو کوئی زحمت نہ ہو. لیکن آپ نے گاڑی ایسی جگہ لے جا کے کھڑی کر دی جہاں پر کہ لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوئی، یا دوسری کاروں کا راستہ بند ہو گیا، دوسری گاڑیوں کا راستہ بند ہو گیا، تو یہ گناہ ہے. اور کسی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو ناحق کوئی تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے. ایسا ہی گناہ دل شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، ایسے ہی گناہ. تو اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو گناہ کا کام کرے گا. لیکن افسوس ہے کہ آج کل ہم لوگوں نے دین کو محدود کر لیا ہے بس نماز روزے کی حد تک اور مسجد اور مدرسے کی حد تک. اپنی معاشرتی زندگی میں ہم ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں اور خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا. اگر آپ تھوڑا سا وقت اس کام پر لگا دیں، جب میں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کروں جہاں کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، تو نتیجہ یہ کہ اس نیت کی وجہ سے جب آپ 1-2 منٹ خرچ کریں گے تو اس پر آپ کو انشاءاللہ بڑا اجر و ثواب ملے گا. میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں مسجدوں میں، جہاں بڑی مسجد ہوتے ہیں، گاڑیاں واڑیاں زیادہ ہوتی ہیں، کبھی باز ہوتا ہے، کسی جگہ تقریر ہوتی ہے، ہمارے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے، تو لوگ گاڑیاں کھڑی کر جاتے ہیں ایسی جگہ پر کہ کوئی بیچارہ نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نکلنے کا راستہ ہی بند ہے. نتیجہ یہ کہ بار بار اسٹیج سے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بھئی فلاں گاڑی بیچ میں کھڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھائیں. اب وہ بات تو سن رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، دین کی بات سن رہے ہیں، لیکن یہ گناہ کر کے آئے ہیں کہ لوگوں کا راستہ بند کر دیا. تو اس سے کیا حاصل ہوگا سوائے گناہ کے؟ اگر اس کام کا لحاظ رکھیں کہ بھائی یہ تکلیف لوگوں کو تک سے بچایا جائے، تو یہ چند منٹ کی بات ہے، چند منٹ کا کہ آگے پیچھے گاڑی کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنے سے یہ مسئلہ حاصل ہو سکتا ہے، اس پر اتنا جو ثواب آپ کو مل سکتا ہے. آج کل بجلی کی قلت کا
رونا رویا جا رہا ہے. لوگ سڑکوں پر ٹائر جلا رہے ہیں, احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں, اور نکل کر کبھی کسی کی گاڑی کو آگ لگا دی, کبھی کسی کی دکان جلا دی, کبھی ٹائر جلا دیے, کبھی لوگوں کا راستہ روک دیا. کیا فائدہ اس سے؟ لیکن کبھی سوچا حکومت کی تو اپنی ذمہ داری ہے, وہ اس نے نااہلی کی وجہ سے اب تک مسلمانوں کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے, وہ ایک اس کی ذمہ داری ہے. لیکن ذرا ہم گریبان میں بھی منہ ڈال کے دیکھیں کہ دیکھو کہ بجلی کا کتنا ضیاع ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر کسی جگہ بلا وجہ بجلی ضائع ہو رہی ہے اور آپ نے اس کو بند کر دیا اس خیال سے کہ یہ میرے قوم کی دولت ہے اور اس قوم کی دولت کو میں بچانا چاہتا ہوں, لوگوں کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں, تو یہ صرف ایک سوئچ کو آف کر دینا یہ ایسا عمل ہے جس پر آپ کو ثواب ملے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ میں داخل ہے. آپ اگر کسی جگہ اس قلت کے زمانے میں یہ محسوس کریں کہ بھائی ساری دنیا بیچاری بل بلا رہی ہے بجلی کی قلت کی وجہ سے, پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ہسپتال میں ان کا علاج نہیں ہو پاتا, اس وجہ سے نہیں ہو پاتا کہ بجلی چلی گئی ہے, تو میں کم از کم اپنی حد تک بجلی کے خرچ کو جتنا کم کر سکوں اتنا کم کر دوں. یہ عمل اگر آپ کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ میری قوم کو اس کا فائدہ پہنچے, میرے ملک کو اس کا فائدہ پہنچے, عوام کو اس کا فائدہ پہنچے, اس پر آپ کو اجر ثواب حاصل ہوگا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی چوری ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے چوری کر کے بجلی حاصل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری قوم مصیبت میں گرفتار ہے, اس پر اگر آپ کوئی اس کو فرمائش کر دیں کہ بھائی یہ گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ فرمائش کا کلمہ آپ نے کہہ دیا, اس کے اوپر آپ کو جو ثواب. تو غرض اگر اپنے معاشرتی زندگی کے ماحول پر نظر ڈال کر دیکھیں تو کتنے کام ہیں جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر بغیر کسی محنت اور مشقت کے کر سکتے ہیں اور محض غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اس سے محروم ہیں. اس کو پیش نظر اور ایک یہ اصول اگر اپنے دماغ اور دل میں بٹھا لیا جائے کہ اپنی ذات سے کسی بھی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں بلکہ اپنی طرف سے کوئی راحت کا سامان کر دیں دوسرے کے لیے, جو بھی طریقہ اس کا ہو. جیسے میں نے حدیث آپ کو پہلے شاید سنائی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا تو وہاں کوئی کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی تھی, تو اس نے اس کو راستے سے اس نیت سے ہٹا دیا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ, اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنے قدردانی فرمائی کہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائی. یہ کیا ہوا کہ خود تو وہ بچ گیا تھا اس سے, لیکن سوچا کہ کوئی گزرنے والے کو تکلیف ہوگی تو میں اس کو ہٹا دوں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو جائے. اب یہ کانٹے ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جو بھی کوئی چیز دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتی ہو اور آپ نے اس تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا, کسی دوسرے کو گزرنے والے کو راحت پہنچا دی, یہ بہت بڑی عظیم نیکی ہے. اور من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ میں داخل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس غفلت کو دور فرمائے اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.